عدالت گئے، سبکی ہوئی، عدالت نے آپ کے حق میں ووٹ نہیں دیا، یعنی آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، مایوسی ہے اس بات میں؟ آپ کل عدالت کے فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ وزامی بھائی، بات یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو شکر گزار ہوں سر۔ دیکھیے، آج کے فیصلے کا اور ہماری پٹیشن کا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ آج جو فیصلہ آیا ہے وہ کل کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ایک ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پر عدالت میں گئے تھے کہ جی ہمارے گورنر صاحب کو یہ آرڈر کیا جائے کہ وہ حلف لیں، اور اگر وہ انکار کرتے ہیں تو آپ کسی اور کو نامینیٹ کریں۔ ہم نے آج جو پٹیشن کی ہے وہ جوڈیشل سائٹ پہ کی ہے، اور ہم نے ریٹ پٹیشن دائر کی ہے۔ ہم نے صرف اتنی سی بات کی ہے وسیم بھائی کہ یہ جو پروسیس ہوا ہے، یہ پروسیس جو ہے وہ آئینی نہیں ہوا، یہ لیجیٹیمیٹ پروسیس نہیں ہے۔ اس کو آپ لیجیٹیمیسی کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، ہم اس کا حصہ بھی بنیں گے اور اس کو قبول بھی کریں گے۔ تو اگر کل ہماری پٹیشن کی جو سماعت لگی ہوئی ہے، اگر کل ہمارے ان گراؤنڈز کو جو ہے وہ پشاور کی ہائی کورٹ تسلیم کر لیتی ہے تو میرے خیال میں آج کا فیصلہ جو ہے وہ خود بخود ہی کل عدم تصور ہو جائے۔ تو ممکن ہے کل اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے تو پھر نئے سی ایم کو حلف نہ لینے دیا جائے کل عدالتی فیصلے کی ہی روشنی میں؟ میرے تو جتنی بھی قانونی ماہرین سے بات ہوئی اس حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ آج کا فیصلہ جو ہے جو ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ تھا، اصولاً تو پشاور ہائی کورٹ کو اس کو ہولڈ کر لینا چاہیے تھا ریٹ پٹیشن آنے کے بعد، اور کل اس کے ساتھ ہی اس کا فیصلہ دینا چاہیے تھا۔ لیکن اگر دے بھی دیا ہے تو کل اگر جوڈیشل سائٹ پہ ریٹ پٹیشن پہ سماعت ہوتی ہے اور کوئی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے تو وہ اس پر اثر انداز ہو جائے گی۔ وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ لا محالہ جوڈیشل آرڈر جو ہے وہ اس ایڈمنسٹریٹو آرڈر کو سپرسیڈ کرے گا۔ کیا ایک اعتبار سے آپ کی جو بات تھی اس میں وہ ویسے ہی ختم اس لیے نہیں ہو گئی، کلعدم میں نہیں ہو گئی، اس لیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پروسیس کے تحت وہ صحیح پروسیس کے تحت وزیر اعلیٰ بنے ہی نہیں ہیں؟ جب عدالت نے کہہ دیا کہ کل شام 4 بجے آپ حلف اٹھائیے تو عدالت نے پروسیس میں کوئی نقص نہیں جانا، تبھی تو کہا ہے کہ کل حلف لے لیں۔ اگر نقص جانا ہوتا تو کل نہ کہتے، ٹائم بتا دیا کہ گورنر صاحب کل شام 4 بجے لیں حلف، اور نہیں لیں گے تو اسپیکر لے لے گا۔ دیکھیے وسیم بھائی، یہ جھگڑا تو ان کے درمیان تھا ہی نہیں۔ یہ سوال تو ہم نے اٹھایا ہے، اپوزیشن کی جماعتوں نے اٹھایا ہے، اور اپوزیشن کی جماعتیں تو اس اپیل میں جو کل پی ٹی آئی نے کی ہے ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ، اس پہ تو ہم فریق ہی نہیں تھے۔ تو عدالت کے سامنے اگر دوسرا فریق نہیں ہوگا، اس کے سامنے کوئی چیز پیش نہیں ہوگی، تو لازمی بات ہے کہ ان کا وہ فیصلہ اس طرح آئے گا۔ کل جب ہم آپ کی استدعا یہی ہے نا کہ یہ پروسیس اس لیے غلط ہے کہ گورنر نے استعفیٰ ہی قبول نہیں کیا ہے، تو پرانا والا ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا تو نیا والا نوٹیفائی کیسے ہو گیا؟ عدالت نے ہی کل گورنر کو کہا کہ نہیں آپ حلف لیں، اس کا مطلب عدالت نے گورنر کے اس عمل کو غلط جانا ہے نا، اور سی ایم صاحب کو، سہیل حافظ صاحب کو سی ایم جانا ہے نا، تبھی کہا ہے کہ کل حلف لے لیں۔ وسیم بھائی، آپ نے اس فیصلے میں بھی دیکھا ہوگا اور سماعت کے دوران میں بھی دیکھا ہوگا کہ عدالت بار بار اس بات کا ذکر کر رہی تھی کہ ہم اس کیس کو ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ دیکھ رہے ہیں، جوڈیشل سائٹ پہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بڑا سمبولک قسم کا ایک کامنٹ تھا جو بار بار وہ آ رہا تھا عدالت کی طرف سے۔ میں ایک سیاسی ایک کارکن ہوں، ایک طالب علم ہوں، میں جو سمجھتا ہوں تو یہ ایک یونیلیٹرل قسم کی ایک اپیل تھی اور ایک درخواست تھی جس کی بنیاد پر جو ہے یہ فیصلہ آیا۔ اور گورنر صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کل حلف ان سے لیں گے تو بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ آج کے عدالت کا جو فیصلہ انٹیکٹ ہے وہ تو ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز کا ہے۔ کل اگر اس فیصلے کو پشاور کی ہائی کورٹ جوڈیشل گراؤنڈ پر ریٹ پٹیشن میں وہ ہمارے ان تمام اعتراضات کو ایکسپٹ کر لیتی ہے تو یہ جو آج کا فیصلہ ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پہ ہوا ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کلعدم ہو جائے گا، ہوتا ہے کل حلف نہ بھی لیں۔ پھر آخری سوال ہے سر، 2 صورتیں ہوں گی نا ظاہر ہے، ایک یہ کہ دوبارہ کاؤنٹنگ نہیں ہوگی اور سہیل حافظ صاحب کا حلف لے لیں گے اور آگے بڑھیں گے، ایک یہ کہ نہیں کل حلف نہیں لیں گے، دوبارہ کاؤنٹنگ کا کہے گی عدالت، دوبارہ انتخابی عمل کا کہے گی۔ اگر دوبارہ انتخابی عمل کا کہے گی تو آپ کی جماعت کوشش کرے گی کہ آپ لوگ زیادہ نمبر لے کر اپنا سی ایم منتخب کرا سکیں؟ وسیم بھائی، ہماری بہت سادہ سی ایک درخواست بھی ہے، ہم نے جو پٹیشن بھی کی ہے اور سبمیشن بھی ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ جمعیت علماء اسلام کے پاس 18 ممبران ہیں جی، اب ہم صرف 18 کا ووٹ لیتے ہیں، ہم اپوزیشن کے 54 ممبران کا ووٹ لیتے ہیں۔ یہ ہمارا جمہوری اور سیاسی حق ہے جو ہمیں لینا ہے، چاہے ہم جیتتے ہیں چاہے ہم ہارتے ہیں، لیکن یہ 54 سے زیادہ لینے کی بھی امید ہے آپ کو؟
نہیں میں اس کی طرف جا ہی نہیں رہا، میں تو اپنے ووٹ کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں اپنا ووٹ جو ہے وہ ایک غیر آئینی پروسیس کے ذریعے کیوں لوں؟ میں نے پہلے بھی یہ سوال کیا ہے. سیکریٹری اطلاعات ابھی یہ دعویٰ کر کے گئے پی ٹی آئی کے ہمارے پروگرام میں 20 منٹ پہلے کہ مولانا صاحب کی جماعت نے پوری کوشش کر لی کہ پی ٹی آئی کے بندے توڑ کے اپنا سی ایم لے آئیں، ان کو ناکامی ہوئی. آپ اس دعوے کی تردید کرتے ہیں؟ اگر وسیم بھائی ایک ممبر کی طرف سے بھی یہ بات آ جائے کہ ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے تو لے آئے سامنے لے آئے. آپ نے کوشش ہی نہیں کی کہ آپ کا سی ایم آئے، آپ نے اب حصہ بقدر جسہ ہی جتنا چون بنتا ہے ہمارے پاس ہے وسیم بھائی. میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، آپ کی اس پروگرام میں آپ ہی کی طرح ایک معصومانہ سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں کہ آپ کا چینل جو ہے وہ اگر آپ کو یہ کہے کہ وسیم بادامی صاحب ہم آپ کی پے آپ کو وہ نہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے اور نہ آپ کو کیش کی صورت میں دیں گے، یہ ہم ہنڈی کی صورت میں آپ کو کسی اور ملک میں دیں گے، تو آپ ان کو کہیں گے کہ میرے حق حلال کی کمائی جو ہے آپ مجھے غیر قانونی طریقے سے کیوں دے رہے ہیں؟ یہی سوال جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے کہ آپ اگر مجھے 18 ووٹ لینے کا حق تو ہے نا جو میری جمعیت کا ہے. جی بالکل ہے. 54 ووٹ اگر اپوزیشن مجھے سپورٹ کرتی ہے وہ حق تو ہے نا، تو وہ مجھے کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے کیوں دے رہا ہے؟ یہی سوال ہم نے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے بھی رکھا ہے اور یہی بات ہم عوام کے سامنے بھی. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ سازش.